أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم انسانوں کو جن باتوں کی بھی ضرورت تھی، چاہے وہ عقیدے کے مسائل ہوں، چاہے وہ فقہی معاملات ہوں، چاہے وہ اخلاقیات کا معاملہ ہو، چاہے آپسی معاملات کا شعبہ ہو، اللہ رب العزت نے ساری باتوں کو بیان کر دیا، ساری باتوں کو واضح کر دیا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو رب العزت نے ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، آئیڈیل مقرر فرمایا ہر معاملے میں، عقیدے میں، فقہ میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ساری چیزوں میں۔ معزز حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ نے سنا، آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے صحیح عقیدے کی اہمیت و ضرورت۔ سوال ہے کہ عقیدہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ کیا چیزیں ہیں جس کو ہم عقیدے کا، یعنی جس کو ہم ارکان عقیدہ کہہ سکتے ہیں، یا جن کو عقیدہ میں آنے والی وہ باتیں جس پر جو ہے عقیدے میں ہمیں جس پر ایمان لانا چاہیے، ایسی کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اگر ہم اس کو پہلے جان لیں تو اس کے بعد ہمیں عقیدہ کی لغوی یا اصطلاحی معنی جاننے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے جان لیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ایک لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں فرمایا، اتاکم جبریل یعلمکم دینکم۔ جبریل علیہ السلام تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ گویا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوالات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات نے پورے دین کا احاطہ کیا۔ جو کچھ بھی دین میں ہو سکتا ہے ان ساری باتوں کو اختصار کے ساتھ پیش فرمایا۔ ان سوالات میں سے دوسرا سوال کیا تھا؟ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ۔ ایمان کیا ہے بتا دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، ہمیں خبر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. 6 بنیادیں، 6 رکن ایمان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. یہ 6 چیزیں کیا تھیں؟ اللہ رب العزت پر ایمان، اللہ رب العزت کے فرشتوں پر ایمان، اللہ رب العزت کی بھیجی گئی کتابوں پر ایمان، اور رسولوں پر، اللہ رب العزت کے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. یہ 6 چیزیں، اس پر ایمان لانا ہی عقیدہ، اس پر ایمان لانا ہی یعنی مکمل ایمان ہے. یہ 6 چیزیں ہیں، اور ان کا تعلق جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ دل میں یقین رکھنا ہے، پختہ یقین. اللہ رب العزت پر ایمان. جزئیات بہت ہیں، جیسے کہ ابھی اس کا ذکر آئے گا. اسی طرح فرشتوں پر، اس میں کرنا کچھ نہیں، صرف دل میں اعتقاد، دل کا عقیدہ، دل کا یقین، یہی عقیدہ اور یہی ایمان. یہ 6 چیزیں ہیں. اور جہاں تک عقیدے کی تعریف کا معاملہ ہے، جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عقیدے میں یہ 6 چیزیں ہی ہوا کرتی ہیں، عمومی طور پر یہ 6 چیزیں، اس کی جزئیات بہت زیادہ ہوتی ہیں ہر ایک معاملے میں. ایمان باللہ میں لے لیں، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، اور ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، اور اسی طرح ایمان بالقدر. ان سارے معاملات میں جزئیات بہت ہیں. جب جو ہے بیان کرنے کوئی بیٹھے، تفصیلی طور پر باتیں بہت ساری آئیں گی، لیکن جب ہم جو ہے ایمان عقیدہ کہتے ہیں تو انہی چیزوں ہی کو اختصار کے ساتھ شامل کرتے ہیں. اور اس میں کوئی عمل نہیں، اس میں کوئی عمل نہیں ہے عمومی طور پر. اس میں صرف جو ہے عقیدہ رکھنا اور یقین رکھنا، پختہ یقین، یہی چیز ہے. اسی لیے عقیدہ کا اگر ہم معنی دیکھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ عقد یعقد عقدا، یہ جو ہے عقدن، یہ جو مصدر ہے اسی سے ماخوذ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے گرہ باندھنا، گانٹھ لگانا، کسی چیز میں گانٹھ لگانا. اچھا، کہ کسی جو ہے رسی میں، کسی چیز میں جو گانٹھ لگائیں گے تو وہ ہلکی ہوگی یا سخت ہوگی؟ یعنی مضبوط ہوگی، سخت ہوگی. جس طرح سے بقیہ رسی کا حصہ جتنا کمزور ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں وہ گانٹھ زیادہ مضبوط ہوگی. تو یہی معاملہ عقیدہ کا ہے. چنانچہ جب اس کی اگر ہم جو اصطلاحی تعریف اگر جاننے جائیں گے تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے مثال کے طور پر اصطلاحی تعریف کو بیان کیا. کہا کہ العقیدہ هي الایمان الجازم، کہا کہ العقیدہ هي الایمان الجازم الذي لا يتطرق الیہ شک وهو ما يكون متعلقا بامور الغیب وبما يجب لله من الاسماء والصفات والافعال. عقیدہ طحاویہ کی شرح میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ تعریف بیان کی کہ عقیدہ یہ ہے کہ ایسا ایمان جازم، ایسا پختہ یقین ان چیزوں یعنی ایسا عقیدہ، ایسا ایمان جازم، ایسا پختہ یقین کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ آئے. اب کن چیزوں پر یہ پختہ یقین ہو، کن چیزوں پر یہ جو ہے ہمارا مکمل عقیدہ ہو اور مکمل جو ایمان ہو جس میں کسی طرح سے شک و شبہ کی گنجائش نہ آئے، تو کہا کہ وہ ما يكون متعلقا بامور الغیب، کہا کہ وہ تمام چیزیں جس کا تعلق غیب سے ہے، جس کو ہم آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، انہی چیزوں پر بغیر دیکھے کے ایسا ایمان، ایسا عقیدہ، ایسا یقین رکھنا کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ آئے. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ الایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، نہ ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا، نہ اس کے فرشتوں کو دیکھا، اور اس کی کتابیں اللہ رب العزت ہی کی جانب سے آئی ہیں، اس کا بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا. اللہ رب العزت کے رسول جو بھیجے گئے، کیا واقعی اللہ رب العزت ہی نے کسی کو بھیجا ہے اور کسی کو نہیں بھیجا ہے، یہ ہم نے جو ہے نہیں دیکھا. یہ ساری چیزیں، اور اسی طرح آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کا ہماری آنکھوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جس کا تعلق محسوسات سے نہیں، جس کو ہم پکڑ کر کے، چھو کر کے، چک کر کے نہیں جان سکتے. یہ سب امور غیب ہے، غیبی معاملات ہیں. تو ان غیبی معاملات میں ایسا یقین رکھنا کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، یہی عقیدہ ہے.
یہی عقیدہ ہے۔ تو اب جیسے کہ یہ بات آئی کہ ان میں یہ ساری چیزیں 6 چیزیں ہیں جن پر ہمیں ایسا عقیدہ رکھنا ہے، ایسا پختہ یقین رکھنا ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ آنے پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرقہ ناجیہ کے تعلق سے بیان کیا، ایسا فرقہ جو کامیاب ہونے والا ہے، تو فرمایا کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث، مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود یہ 71 فرقوں میں بٹ گئے۔ کہا کہ وافترقت النصارى على 72 فرقہ، اور جہاں تک نصرانی عیسائیوں کا معاملہ ہے، کہا کہ یہ جو ہے 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ کہا وستفترق امتی علی 73 فرقہ، جہاں تک میری امت کا معاملہ ہے یہ 71 نہیں 72 نہیں 73 فرقوں میں بیٹھے گے۔ سب سے زیادہ اس میں فرقے بنیں گے، سب سے زیادہ گروہ بنیں گے، کلھا فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کے سب جہنمی الا واحدہ، سوائے ایک جماعت۔ کس چیز میں؟ ایک جماعت جس پر جو ہے جس کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جنتی ہوگی، اور کیوں ہوگی؟ اور یقینی بات ہے جب ہمیں بتایا جائے کہ سب کے سب یہ جو اتنے سارے لوگ دنیا بھر میں ہیں، اتنی جماعتیں ہیں، اتنے فرقے ہیں، اتنے گروہ ہیں، یہ سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک جماعت کے، تو کسی کا بھی دل جو ہے دھڑک پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں یا نہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان جہنمیوں میں سے ہوں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ اور بیان کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی باتوں میں جن کے کلام میں کوئی شک و شبہ نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہوا میں ایسی نہیں ہوتی، اپنے خواہشات سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو بھی کہتے ہیں وحی کی روشنی میں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے، پوچھا کہ من ہوں یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون فرقہ ہے، یا من ہے یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی، اور ان 72 فرقوں کے مقابلے میں اس کی ایک الگ شان، ایک الگ معاملہ ہوگا۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہا کہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اب یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر جو ہے صحابہ اور جس طریقے پر اور جس معاملے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، صحابہ کرام ہو، وہ صرف جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اس میں اگر ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کر لیں تو فرقہ ناجیہ بن جائیں گے، یا جو ہے روزہ رکھنے کا طریقہ ہے، اس میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی معاملات موافقت کر لیں تو ہم جو ہے مومن ہوں گے اور فرقہ ناجیہ بن جائیں گے، ایسا نہیں، سارے معاملات ہیں۔ اور ان میں سب سے اہم کیا چیز ہے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ یہ سب سے اہم ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ سب چیزیں ہیں، اور ان سے پہلے کس چیز کا مرتبہ، مقام و مرتبہ ہے؟ عقیدے کا معاملہ ہے۔ تو اگر ہم نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھیں، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق معاملات کو سمجھیں، اپنی دنیا بھر کے معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر کریں، اور عقیدہ ہی ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے پر نہ ہو، تو کیا ہم فرقہ ناجیہ بن سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کامیاب ہونے والی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ سنائی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہا کہ یہ میرا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہا کہ یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہا کہ اسی سیدھے راستے کی اتباع کرو۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہا کہ دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ وہ تمہیں جو ہے بھٹکا دیں گے، گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ تو اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر، کہا کہ یہ جو ہے لکیر صراطی مستقیمہ جو اس آیت میں ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، کہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ایک لکیر، سیدھی لکیر کھینچی. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال هذا سبیل اللہ، کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے راستے کے اطراف میں کئی لکیریں کھینچی، ادھر سے دائیں بائیں کئی راستے کھینچے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کل سبیل منها شیطان یدعو الیہ، کہا کہ اس میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اس بھٹکنے والے راستوں، اس گمراہی کی طرف لے جانے والے راستوں پر بیٹھا ہوا اس کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ راستے بہت سارے ہیں، اس میں ایک راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے، اور اسی ایک راستے ہی کی ہمیں اتباع کرنا ہے. اور وہی حدیث جو اوپر جو گزر چکی کہ 73 فرقے، اور اس میں ایک ہی ایک فرقہ ہے جو کامیاب ہونے والا اور سیدھے راستے پر چلنے والا ہے. اب ہمیں یہ شوق تو ہوگا، یہ دل میں تو سوال آئے گا کہ آخر آج کے دن کون ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا ہے، صحابہ کرام کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا ہے. آج کون کون سی جماعتیں ہیں؟ آپ لوگ کن کن جماعتوں کو جانتے ہیں؟ فی الحال آج کے ماحول میں کون کون سی جماعتیں ہیں؟ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت، اور جماعت اسلامی، اور اہل سنت الجماعت، اور شیعہ، اور بریلوی، اور دیوبندی، اور یعنی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا کہیں بھی ذکر جو ہے عقیدے کی کتابوں میں نہیں ملتا. کہیں نہیں ملتا کہ جو ہے یہ دیوبندی ایک الگ جماعت ہے یا الگ فرقہ ہے، اور یہ جو تبلیغی جماعت ایک الگ فرقہ ہے، جماعت اسلامی ایک الگ فرقہ ہے. عقیدے میں کن کا تذکرہ ملتا ہے، کن کے عقیدے کا ذکر ملتا ہے؟ ذکر ملتا ہے ہمیں شیعیت کا، ذکر ملتا ہے ہمیں خوارج کا، ذکر ملتا ہے ہمیں اشعریت کا، ذکر ملتا ہے ہمیں ماتریدیت کا، ذکر ملتا ہے ہمیں جہمیہ کا، ذکر ملتا ہے ہمیں معتزلہ کا. اور ان ساری جماعتوں نے جن کا ابھی آپ لوگوں نے تذکرہ کیا ہے، عقیدے میں انہی سارے لوگوں کو لے کر کے، انہی سارے عقیدوں کو لے کر کے سمجھو کہ انہی کی گود پہ کھیل رہے ہو. یہ ساری جماعتیں عقیدے کے بعد انہی کے گود میں کھیل رہی ہیں، انہی کی گود میں بیٹھ کر کے سارا معاملہ طے کر رہی ہیں. جن کا تذکرہ عقیدے کی کتابوں میں ملتا ہے، اشعریت کا، ماتریدیت کا، خارجیت کا، رافضیت کا، شیعیت کا، اور اسی طرح معتزلہ، اور اسی طرح جہمیہ، انہی کے گود میں یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. گرچہ کہ ہمیں نام بتائے امام ابو حنیفہ کا، اگرچہ کہ ہمیں کوئی نام بتائے کہ ان کے امام اور ان کے مقتدی کون ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ، ان کے امام اور مقتدی کون ہیں، امام مالک رحمہ اللہ، ان کے امام اور مقتدی کون ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سب نام بتاتے ہیں. جب جو ہے ان کو اپنی جماعت کی پہچان بتانے کے لیے کہا جائے تو ان لوگوں کی پہچان، ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنی پہچان بتاتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ ظالم لوگ ہیں، حقیقت میں یہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے نام تو ان کا بڑے بڑے ائمہ کا لیا، جو فقہ کے میدان میں بڑے بڑے ائمہ تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ عقیدے کے اعتبار سے سلفی تھے، عقیدے کے اعتبار سے سلف کے عقیدے پر موجود تھے، ما انا علیہ واصحابی کے عقیدے پر موجود تھے. لیکن افسوس ان لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ نام ان کا لے کر کبھی کسی کو نہیں بتاتے کہ ہمارا عقیدہ ماتریدیت کا عقیدہ ہے، کبھی کسی کو نہیں بتاتے کہ ہمارا عقیدہ اشعریت کا عقیدہ ہے، یا کبھی اپنے آپ کو اشعری کہہ کر کے کہیں نہیں لکھتے، کہیں جو ہے ماتریدی کہہ کے نہیں لکھتے، کہیں ابن عربی کو ماننے والے نہیں لکھتے، کہیں جو ہے حلاج کو ماننے والے نہیں لکھتے. یہ لوگ لکھتے کس کا نام ہے؟ امام ابو حنیفہ کا. لکھتے کس کا نام ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا. لکھتے کس کا نام ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کا. تو یہ نام ان لوگوں کے لیتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میں نے ماتریدیت کہا ہے نا، یہ ماتریدیت یہ تقریباً 300 صدی ہجری کے آخر میں پیدا ہوئی. اس کے جو بنانے والے ابو منصور الماتریدی، ماتریدیت جو عقیدہ ہے ابو منصور الماتریدی کا عقیدہ ہے. یہ جو ہے 333 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ لوگ لیتے ہیں. اور اسی طرح جو ابو الحسن الاشعری ہے،
ان کا انتقال 324 ہجری میں ہوا ہے۔ ان کا عقیدہ آج لوگوں کے اندر رائج ہے۔ اور اسی طرح اگر صوفیت وغیرہ کی بات کریں تو سب سے پہلے صوفی جس کو کہا جاتا ہے ابو ہاشم الکوفی الصوفی، یہ جو ہے 150 ہجری کی ان کی وفات ہے۔ اور اسی طرح ذوالنورین المصری، یہ 224 ہجری ان کی وفات ہے۔ لیکن جو ہے حقیقت میں یہ صوفیت بھی ان لوگوں سے نہیں بلکہ جو ہے حسین بن منصور الحلاج جو کہ 309 ہجری میں جس کا انتقال ہوا ہے، اس سے یہ لوگ جو ہے اپنے صوفی عقیدے کو لیتے ہیں جس میں وحدت الوجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے ابن عربی کا عقیدہ یہ لوگ لیتے ہیں، محی الدین ابن عربی جو 638 ہجری میں جس کی وفات ہوئی۔ تو یہ ان لوگوں کو، اور اسی طرح شیعیت اور اسی طرح جو رافضیت ہے یہ 3 اور 5 ہجری کی ہے، گرچہ کی علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت ہی میں شیعیت زور پکڑ چکی تھی، لیکن اس وقت شیعیت نام تھا بس اس بات کا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر فوقیت دی جائے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ مستحق ہیں، ان سے پہلے خلیفہ ہونے کے مستحق ہیں، اتنا ہی، اسی بات کا نام شیعیت تھا ابتدا۔ بعد میں آہستہ آہستہ اس میں جو ہے غلو ہوتا گیا یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں آخر میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معبود ہونے، الہ ہونے کا دعویٰ کیا، کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ خود معبود ہے، یہ خود ہی اللہ ہے، اس بات کا دعویٰ کیا۔ اسی بات پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جلا کر خاکستر کیا، جلا کر کے ان کو ختم کیا۔ تو الٹا لوگوں نے کہا کہ اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ معبود ہیں۔ کیوں؟ کہا کیونکہ جو ہے آگ کا عذاب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں دیتا، اور حضرت علی نے آگ کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا ہے تو وہی اللہ ہے۔ یہ جو ہے بہرحال تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسی لیے مخالفت کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر میں ہوتا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو، قتل کرتا میں جلاتا نہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد کے طور پر کہ انہوں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی تھی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معبود کر بیٹھے، ان کو اللہ انہوں نے کہا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ایسی سزا دی جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دی۔ تو بہرحال اس سے معلوم کیا ہوا کہ آج جو عقیدہ ہے لوگوں کے پاس، اب میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو آج دیوبندی کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو جو لوگ تبلیغی کہتے ہیں، ان سبھی کا عقیدہ ابو منصور الماتریدی کا عقیدہ ہے، جس کی وفات میں نے بتایا 333 ہجری۔ سبھی کا عقیدہ انہی کا ہے، اور بلکہ جو ہے ان کے پاس وحدت الوجود کا عقیدہ ابن عربی اور اسی طرح حلاج وغیرہ کا بھی ہے، جو 309 ہجری میں حلاج، اور اسی طرح جو ہے محی الدین ابن عربی جو 638 ہجری میں جن کا انتقال ہوا ہے، وہاں سے انہوں نے عقیدہ کیا۔ اور اسی طرح شافعی، امام شافعی اور امام مالک کے ماننے والے، ان کا عقیدہ اشعریت کا عقیدہ ہے، جن کے تعلق سے میں نے بتایا کہ ابو الحسن الاشعری یہ جو 324 ہجری کی ان کی وفات ہے۔ تو کیا ان کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی؟ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ ہم فرقہ ناجیہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ ستفترق امتی علی 73 ملہ یا علی 73 فرقہ، کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلھا فی النار الا واحدہ، کہا کہ سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک جماعت کے، تو کہا کہ کون ہے؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، کہا جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ عقیدہ انہوں نے تقریباً 300 ہجری کے بعد کر دیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو۔ جماعت اسلامی بھی عموماً فقہ حنفی کے تابع ہے، اور عموماً جو ان کا عقیدہ بھی بلکہ یوں ہے کہیں کہ چونچوں کا مربع ہے، ان کے پاس کچھ وہ بھی ہیں، کچھ یہ بھی ہیں، کچھ وہ بھی ہیں۔ بہرحال ان کے پاس خارجیت ہے، جو خارجیت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہا کہ ہم جو ہے صرف اور صرف قرآن کو مانیں، اللہ کا حکم مانیں۔ قرآن کو نیزے پر رکھ کر کے اٹھا دیا، کہا کہ ہم صرف اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، کسی اور کا حکم نہیں مانیں۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ
اور اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو صلح ہو رہی تھی اس میں جو دو اس طرف سے ایک جماعت اس طرف سے ایک صحابی کو اس طرف سے ایک صحابی کو رکھا گیا کہ کسی بات پر آپس میں متفق ہو جائیں اور صلح ہو جائے، تو کہا کہ اس صلح کو نہیں مانتے کیونکہ یہ لوگوں کا فیصلہ ہے اور ہم جو ہے اللہ کا فیصلہ ماننے والے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے یہاں پر کیا کیا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فرقہ ناجیہ کا جو راستہ ہے کہتے کہ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ما انا علیہ واصحابی، کہا کہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ اور اس وقت صحابہ کس جماعت پر تھے، کس راستے پر تھے کہ یہاں تحکیم ہونی چاہیے، یہاں صلح ہونی چاہیے، لیکن صحابہ کرام کے اس راستے کی ان لوگوں نے مخالفت کی، خوارج نے، اور کہا کہ ہم صرف قرآن کو ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یا صحابہ کی سمجھ کو ہم نہیں مانتے۔ تو عقیدہ صحیحہ کیا ہے؟ عقیدہ صحیحہ یہ ہے کہ یہ 6 چیزیں، ایمان باللہ، اللہ رب العزت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اسی طرح جو ہے اچھی بری تقدیر کے معاملے میں جو بھی ہمارا ایمان اور جو بھی اس سلسلے میں جو بھی ہمارا عقیدہ ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہو، صحابہ کرام کا عقیدہ ہو، ان کی سمجھ کے مطابق جو چیزیں وارد ہیں ان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کے بعد کے لوگوں کا عقیدہ ہم لیتے ہیں تو وہ گمراہ عقیدہ ہے، وہ ان 72 فرقوں میں سے جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ کلھا فی النار، سب کے سب جہنمی ہیں۔ تو لہذا عقیدہ صحیحہ وہ ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، کہا کہ میری امت کی ایک جماعت برابر حق پر باقی رہے گی، برابر۔ تو وہ کون ہے؟ وہی ما انا علیہ اصحابی والے لوگ۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسی عقیدے کو مانیں۔ اب اگر وقت تو ساتھ نہیں دیتا کہ یہ 6 چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں اور جس کو آپ سبھی جانتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 6 چیزیں ایمان اور عقیدے کی ہم ہی جانتے ہیں، بلکہ ہم سے پہلے وہ لوگ ایمان مجمل، ایمان مفصل کر کے بچپن سے یاد کرتے آتے ہیں۔ شاید ہماری مسجدوں میں اس طرح یاد نہ کرایا جاتا اور ہٹایا نہ جاتا ہو، یہ اور بات ہے کہ اس کو شرح کے ساتھ یعنی تفسیر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، پوری تفسیر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن یاد اس طرح نہیں کرتے جس طرح وہ لوگ یاد کرتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل، ٹھیک ہے۔ تو یاد کرنے سے معاملہ نہیں حل ہوتا۔ اگر ہم صرف ایمان باللہ کی بات کریں، ایمان باللہ کی بات کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس وحدت الوجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے اور ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 7 مقامات پر فرمایا کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی، الرحمن علی العرش استوى۔ یہ اور اس جیسی آیتیں تقریباً 7 آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ گویا کہ اگر یوں کہا جائے کہ، بلکہ اس سے پہلے ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ اہل سنت والجماعت یعنی جن کو حقیقی سلفیت جس کو کہا جاتا ہے، صحیح عقیدہ جس کو کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت کی جو صفات قرآن کریم میں وارد ہیں، احادیث میں وارد ہیں کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، اللہ رب العزت کا پیر ہے، اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، اللہ رب العزت کی آنکھ ہے، تو اس کو اہل سنت والجماعت یعنی جو سلفی عقیدہ والے، صحیح عقیدہ والے کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ذکر کیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کی کیفیت کے تعلق سے ہمیں معلوم نہیں، اس کی کیفیت کے تعلق سے ہمیں علم نہیں کہ وہ کیفیت کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا ہے تو اللہ رب العزت کی یہ ساری چیزیں ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیسے عرش پر مستوی ہے؟ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، تو عرش پر مستوی کیسے ہے یہ نہیں معلوم، لیکن اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے یہ ہمارا ایمان۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی استوا کا کیا معنی ہے، یعنی اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے اس کو کیا معنی ہے؟ کہا کہ الاستواء معلوم، کہا کہ استوا کا معنی معلوم ہے کہ کوئی اللہ رب العزت جو اس وقت عرش پر مستوی ہوا، والکیف مجہول، کہا کہ اس کی کیفیت جو ہے مجہول ہے، اس کی کیفیت کیسے ہے جو اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا ہمیں اس کا علم نہیں، والسؤال عنہ بدعہ، کہا کہ اس کے تعلق سے سوال کرنا بھی بدعت ہے کہ کیسے اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، اس کے تعلق سے جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہم ایمان نہیں لاتے، ہم جو ہے اس کے تعلق سے کچھ اپنی زبان نہیں کھولتے۔
اللہ رب العزت کا ہاتھ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اور پیر اور آنکھ اور چہرہ کو ذکر کیا، ہم مانتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ رب العزت کا چہرہ مان لیں، اللہ رب العزت کا ہاتھ مان لیں، اللہ رب العزت کا پیر مان لیں، تو وہ جو ہے مخلوق جیسا ہو جائے گا. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کے چہرے کو، اللہ رب العزت کی آنکھ کو، اللہ رب العزت کے ہاتھ کو، اللہ رب العزت کے پیر کو مانتے ہی. تو کہتے ہیں کہ اگر ہم مان لیں تو وہ مخلوق جیسا ہو جائے گا. تو جواب سلفی عقیدہ اور صحیح عقیدہ کے حاملین علماء کرام نے یہ دیا کہ ایک پیر اور دوسرا پیر، ایک ہاتھ اور دوسرا ہاتھ، ایک آنکھ اور دوسری آنکھ، اس ساری چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہاتھی کا بھی پیر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھی کا پیر اور چونٹی کا پیر ہے نا؟ پیر دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں. کتنا فرق ہے. جو ہاتھی کا پیر اگر کوئی صرف دیکھا ہو، اس کو کہے کہ چونٹی کا بھی پیر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے کہے کہ ہاں اس کا مطلب جو ہے چونٹی کا بھی پیر ہوتا ہے، اس کا مطلب اسی طرح ہاتھی کی جیسا ستون جیسا پیر ہوتا ہے، کوئی کہے تو یہ کوئی معقول بات ہوگی؟ غیر معقول بات ہے. تو مخلوق اور مخلوق کے پیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، مخلوق اور مخلوق کے ہاتھ میں اختلاف ہو سکتا ہے. ایک بندر کا بھی ہاتھ ہے، ایک انسان کا بھی ہاتھ ہے، اور ایک جو ہے ہاتھی بھی ہاتھ کے طور پر سونڈ کو استعمال کرتی ہے. تو یہ دونوں اور بلکہ جو ہے مخلوقات میں آنکھ، مچھر کی بھی آنکھ اور ہماری بھی آنکھیں ہیں، اور نہ جانے مخلوقات میں کون کون سی ایسی مخلوقات ہیں جن کی کیسی کیسی آنکھیں ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں. تو یہ جو ہے مخلوق میں ایک چیز میں دوسری چیز میں جو ہے نام ایک ہی ہے لیکن کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی آنکھ ثابت کرنے پر، اللہ رب العزت کا چہرہ ثابت کرنے پر، اللہ رب العزت کا ہاتھ ثابت کرنے پر، اللہ رب العزت کا پیر ثابت کرنے پر وہ مخلوق کے مشابہ ہو جائے؟ جب جو ہے ہاتھی کا پیر ثابت کرنے پر وہ چونٹی کے مماثل نہیں ہو سکتا، اور چونٹی کے جیسے اس کا پیر نہیں ہو سکتا، اور چونٹی کو جو ہے پیر ثابت کرنے پر وہ ہاتھی جیسا پیر نہیں رکھ سکتی، تو خالق و مخلوق کے درمیان کیا فرق ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لہٰذا ثابت کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے ہم نہیں مانتے، اللہ رب العزت کا پیر ہے ہم نہیں مانتے، اللہ رب العزت کا چہرہ ہے ہم نہیں مانتے، اللہ رب العزت کی آنکھ ہے ہم نہیں مانتے، اللہ رب العزت جو جس کے تعلق سے تم کہہ رہے ہو، جس کے تعلق سے 7 آیتیں قرآن کریم کی کہتی ہیں کہ عرش پر مستوی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو کس کو مانتے ہو؟ تم اس رب کو مانتے ہو جو ہر جگہ، یعنی ان کے کہنے کے مطابق جو ہر جگہ موجود ہے، اور وہ اللہ رب العزت جس کو ہم مانتے ہیں وہ عرش پر مستوی ہے. جس رب کی تم جو ہے عبادت کرتے ہو اس کا چہرہ نہیں، اس کا ہاتھ نہیں، اس کا پیر نہیں، اس کی آنکھ نہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ صفات میں سے اکثر صفات کا انہوں نے جو ہے انکار کر دیا. کہا کہ اللہ رب العزت بات نہیں کرتا، اللہ رب العزت نیچے آتا ہے، 7ویں آسمان پر آتا ہے، آخری آسمان پر آتا ہے، اس کو نہیں مانتے. تو یہ ساری صفات سے انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت کو عاری قرار دیا. تو پھر وہ کیسا رب ہے جس کی عبادت کرتے ہیں؟ بالکل وہ ایسا رب جو کوئی یعنی وہی موجود ہی نہیں، یا وہ ایسا رب اس کی عبادت کر رہے ہیں جو ہے اس رب سے مختلف ہے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے اور جس کی دعوت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یہ اگر ہم صرف ایمان باللہ کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیل بیان کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو بھی عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا جو عقیدہ اللہ رب العزت کے تعلق سے ہے، یہ عقیدہ بالکل مختلف ہے ان لوگوں کے عقیدے سے جو یہ لوگ بعد میں لے کر آئے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سارے معاملات میں اللہ رب العزت کی صفات کے تعلق سے، اللہ رب العزت کے اور اسی طرح اللہ رب العزت کو ان لوگوں نے کہا کہ یعنی صالحین کے تعلق سے غلو کیا اور ان کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کیا. کہا کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کو اللہ رب العزت کے پاس اپنا سفارشی بناتے ہیں. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اللہ رب العزت کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں اللہ رب العزت سے قریب کرتے ہیں. یہ کہہ کر کے یہ لوگ یعنی اللہ رب العزت کی ڈائریکٹ عبادت کے بجائے ان صالحین کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرتے ہیں. اللہ یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو عقیدے میں آتی ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ یعنی جس کی وجہ سے وہ دین جو اسلام
جو دین ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور جس کو جو ہے صحابہ کرام نے جس پر عملی طور پر کر کے دکھایا، وہ دین بالکل مختلف ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ لہذا اگر آج ہم جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلها فی النار الا واحدہ، کہ جو ہے امت محمدیہ کے 73 فرقے ہونے والے ہیں اور اس میں سے ہر فرقہ جہنم میں جائے گا سوائے ایک فرقہ کے۔ تو عقیدے کے لحاظ سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم بات کریں کہ یہ یعنی فقہ کے معاملے میں، جیسے عموماً جو ہے فقہی معاملات ہی لے کر کے اختلاف کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ وہ آمین نہیں کہتے، وہ جو ہے ہاتھ سینے پر نہیں باندھتے، وہ جو ہے رفع الیدین نہیں کرتے، یہ سب کیا ہے؟ فقہی معاملات ہیں۔ اور حقیقت کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے میری بات کو صبر کے ساتھ سن لیں۔ حقیقت کیا ہے کہ اگر کوئی آمین نہ کہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ مثال کے طور پر آپ جو ہے نماز میں امام جو ہے اور ضالین تک پہنچا، آپ نے آمین نہیں کہی، بھول گئے یا ذہن کہیں منتشر ہو گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، آپ نے آمین نہیں، نماز ہو جائے گی؟ آپ نے ہاتھ باندھا ہی نہیں، ایسے ہی کھڑے رہ گئے، نماز پڑھ لی پوری، نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہاتھ سینے پر باندھنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے رفع الیدین نہیں کیا کسی دن نماز میں، نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، کیونکہ سنت ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ انہوں نے ایک سنت کو ترک کیا ہے، مسئلہ کیا ہے کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ ڈالا۔ وہ کیسے؟ الایمان باللہ کے ساتھ ساتھ ایمان بالرسالہ بھی ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ کس چیز کی؟ صرف عقیدہ میں نہیں، فقہ میں بھی، فقہی معاملات میں۔ تو انہوں نے اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ یہ جو ہے سنت ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو اتنا بڑا جرم نہ ہوتا جتنا بڑا جرم ان کے دن سے یہ سرزد ہو رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان احادیث کو جو صحیح ہیں، جو صحیح بخاری میں ہے، جو صحیح مسلم میں ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ ہمارے امام نے نہیں کہا، کیونکہ ہمارے مسلک میں موجود نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اور کہا کہ تم اپنی آواز کو اللہ اور اس کے رسول کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم کس کی بات کو مانیں گے؟ ہم جو ہے فلاں امام کی بات کو مانیں گے، فلاں مسلک کی بات کو مانیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ حالانکہ ہمیں ہماری طرف رسول کون آئے؟ اللہ رب العزت کی مرضی، اللہ رب العزت کا دین سکھانے کے لیے کون آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اگر تم اس معاملے کو، چاہے وہ آمین کا معاملہ، چاہے وہ رفع الیدین کا معاملہ، چاہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا معاملہ، صرف سستی اور کاہلی کی بنیاد پر چھوڑتے تو جرم نہ تھا۔ جرم کیا ہے کہ تم نے یہ کہہ کر کے چھوڑا ہے کہ ہمارے مسلک میں نہیں ہے، ہمارے امام نے نہیں کہا، تو یہ عقیدے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ فقہی مسئلہ نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے بعد عقیدے کا مسئلہ، کیونکہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے تو انہی کے طریقے پر چلنا تھا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے جو ہے ان سارے معاملات کو ترک کر دیا، کہا کہ ہمارے امام نے نہیں کہا، ہمارے مسلک میں نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ حدیث کو صحیح مان رہے ہو، اس کے باوجود تم اس پر عمل نہیں کرتے، تو گویا کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند اپنی آواز بلند کی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں احساس بھی ہو، اور یہی ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنا عقیدہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ ما انا علیہ واصحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرے طریقے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، کہا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ یہی بات یہاں پر بھی ذکر کرتے کافی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں کیا کیا؟ کہا ما انا علیہ واصحابی،
کہا کہ میرے صحابہ کے بھی طریقے پر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہا کہ تم جو ہے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اسی طرح میرے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا. وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے جو ہے کچلی کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو. تو لہٰذا اگر عقیدے کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، صحابہ سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، خلفاء راشدین سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے، تو وہی ہمارا عقیدہ ہے. اس کے بعد کے جتنے بھی لوگ آئے جو بھی وہ چیز پیش کریں وہ سب باطل ہیں، وہ سب باطل ہیں. عقیدے کے بعد میں وہ سب باطل ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو ان 73 فرقوں میں سے مختلف طریقوں پر جا رہے ہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جہاں نمازوں کے معاملے میں، روزے اور زکوٰۃ کے معاملے میں، حج اور عمرے کے معاملے میں اپناتے ہیں، وہیں عقیدے کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں. اور جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے، جس طرح فقہ کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے پر ہم اپنا سر خم کر دیتے ہیں، اپنا سر جو ہے جھکا لیتے ہیں، فوری طور پر اس کو مان لیتے ہیں. عقیدے کے معاملات میں بھی ایسے ہی ہمارا معاملہ ہو کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان آ جائے اسی پر جو ہے اپنا سر خم کریں، اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں. اسی میں سر کو جھکانے کا مطلب ہے کہ قبول کریں. یہ اصطلاحی کلمہ ہے، سر جھکانے کا مطلب سجدہ کرنا نہیں. تو بہرحال اس کو جو ہے قبول کریں، فوری طور پر اس کو مان لیں. یہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہے، یہی جو ہے نجات کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر ضلالت و گمراہی سے، ہر قسم کی بدعات و خرافات سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، اور سیدھے اور صحیح عقیدے پر، صحیح اور سیدھے دین پر اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک چلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.